کہ عقیدہ توحید کی دو قسمیں علماء علم کلام نے بیان کی ہیں، توحید نظری اور توحید عملی۔ توحید نظری کیا ہے؟ توحید نظری عقیدے کو کہتے ہیں، اور توحید عملی اس عقیدے کے نتیجے کو کہتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ تمام توحید نظری کے پیغامات ہیں۔ حمد ہے اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے، جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، جو مالک بھی ہے یوم الدین کا۔ یہ نظریہ ہے، عقیدہ ہے۔ اس عقیدے کا خود بخود ایک نتیجہ آنا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ خود بخود ہے۔ ذہن عالی میں ہے کہ عقیدہ اور عمل یہ ایسے آپس میں جڑے ہوئے ہیں کہ کسی کے کہنے سے یہ علیحدہ ہوں گے نہیں۔ بہت سے لوگ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمیں عقیدہ کافی ہے، ہمیں عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات معقول نہیں ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ عقیدہ ہو اور عمل نہ ہو۔ ہاں یہ طے ہے کہ عقیدہ اصلی ہے، مگر عقیدہ کافی ہے، یہ محاورہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہمارے اعمال کے لیے عقیدے کو اصلی ہونا ظاہر ہے، جتنا پختہ عقیدہ ہوگا اتنا ہی پختہ عمل ہوگا، جتنا بہتر نظریہ ہوگا اتنا ہی بہتر عمل ہوگا، جتنا اچھا خیال ہوگا اتنا ہی بہتر عمل ہوگا۔ عقیدے کا اچھا ہونا نتیجہ دے گا کہ عمل خود بخود اچھا ہو جائے۔ نہیں ہو سکتا یہ ایک لفظ میں وہ جو لفظ بولتے ہیں نا آٹومیٹک، خود بخود، خود کار، یہاں آپ نے کوئی چیز دکمہ کوئی بٹن دبایا وہاں خود بخود روشنیاں بلب روشن ہو گئے، خود بخود کا مسئلہ ہے۔ اور پھر اہل بیت کے چاہنے والے تو یہ والی بات میں ایک بات آئی ہے تو عرض کر رہا ہوں، اہل بیت کے چاہنے والے اس بات کے اوپر زیادہ اصرار نہیں کریں گے۔ ہمارے پاس اہل بیت کے جتنے فضائل کے عناوین ہیں وہ سب اہل بیت کے عمل کی وجہ سے ہیں۔ میرے مولا علی کے شجاعت کی اگر بات آ رہی ہے تو وہ میدان جہاد ہے۔ ذوالفقار کا اگر تذکرہ آ رہا ہے، لا فتح الا علی کی اگر بات ہو رہی ہے، لا سیف الا ذوالفقار کی اگر بات ہو رہی ہے، اکفر بعد الایمان یا رسول اللہ، سرکار نے پوچھا کہ جب سب چلے گئے تو تم کیوں نہیں گئے میدان احد میں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ کیا میں ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیتا؟ یہ جو شجاعت حیدر کرار کا تذکرہ ہے، جو مولا علی کی بہادری کی بات ہے، جو میدان میں اتر کے مولا علی اپنے عمل کو پیش کر رہے ہیں، یہ عنوان فضیلت علی بن ابی طالب ایک عمل ہے۔ اور کس میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں آپ کے، اس کو آئندہ ٹھیک کیجیے۔ میدان اللہ اکبر، میدان صفین میں مولا کائنات کا دشمن، اچھا مولا سے کسی نے پوچھا جب آپ میدان میں اترتے ہیں تو آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ حضرت نے فرمایا میرا دشمن مجھ سے ڈر کے میری مدد کر رہا ہوتا ہے۔ اور علی بن ابی طالب جامع الازداد ذات، ایک حسین باب ہے۔ علامہ ایک جنگ میں میرے مولا علی کے دشمن کی تلوار ٹوٹ گئی، بڑا حسین واقعہ ہے۔ تو علی تو کسی نہتے پہ ہاتھ اٹھاتے نہیں ہیں، حضرت نے اپنی تلوار کو نیام میں رکھ لیا اور واپس جانے لگے تو آواز آئی حبلی سیفک یا علی، علی اپنی تلوار مجھے دے دیجئے۔
مولا نے ایک لمحہ نہیں لگایا، اپنی تلوار اس کے حوالے کر دی، اور مولا علی کی تلوار کو تان کر علی کے قریب آ رہا تھا، اور جیسے جیسے وہ مولا کے قریب آ رہا تھا علی کے چہرے کا اطمینان اسے مارے ڈال رہا تھا۔ تلوار تان کے کہنے لگا کوئی اپنے قاتل کو تلوار دیتا ہے؟ اب حسین جملہ مولا علی کا سنیں، حضرت فرماتے ہیں پہلے قاتل تھا پھر سائل ہو گیا تھا، علی سے مانگنے والا خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ یہ کردار جو شجاعت کا کردار ہے، یہ عنوان شجاعت اور عنوان بہادری مولا علی کی ایک عمل ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیں، من کنت مولا فہذا علی مولا، تمام عقائد امامیہ پر غالب عقیدہ وہ ایک حج سے جڑا ہوا ہے۔ حج کا ذکر نہیں ہوگا، میدان غدیر کا ذکر نہیں ہوگا۔ نبی حج سے لوٹ رہے ہیں تب کہہ رہے ہیں علی میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ یہ بھی ایک عمل سے جڑا ہوا ہے۔ حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہے جس پر آیہ ولایت نازل ہوئی، وہ بھی نماز اور رکوع سے جڑا ہوا ہے۔ اہل بیت کی شان میں پورا سورہ دہر نازل ہوا ہے، سورہ انسان نازل ہوا ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، جنہوں نے اللہ کی محبت میں کھانا کھلایا ہے، وہ بھی روزے رکھے تھے، افطار کر رہے تھے۔ تمام تر فضائل اہل بیت کے عناوین اہل بیت کے اعمال سے جڑے ہوئے ہیں، لہٰذا یہ بات کہنا یہ کسی دور بھی معقول نہیں ہے۔ ہاں عقیدہ اصلی ہے، جیسے زندگی گزارنے کے لیے پانی اصلی ہے، مگر پانی کافی نہیں ہے۔ جیسے بدن کی حیات کے لیے پانی اصلی ہے، ایسے ہی روح کی حیات کے لیے عقیدہ اصلی ہے۔ اگر عقیدہ نہیں ہوگا تو روح کو زندگی نہیں ملے گی، مگر خود بخود جب روح مضبوط ہو جائے گی تو عمل سامنے آئے گا۔ اب یہاں توحید نظری ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اور توحید عملی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ خود بخدا کا عمل سامنے آیا۔ جس نے اللہ کو سمجھ لیا ہو تو خود بخود عبادت سامنے آئے گی۔ تعبد، بندگی، اللہ کی عبادت نتیجہ ہے عزیزان گرامی توحید عملی کا، توحید نظری کا۔